السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اور ناظرین، قرآنی پیغام اور قرآنی سفر کا یہ سلسلہ نمبر 2 ہے، یعنی قرآنی پیغام کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے کہ سورہ یوسف سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں اور سورہ یوسف میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا درس ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سورت اتاری، تو اس سورت میں ہمارے لیے کیا کیا عبرتیں ہیں اور کیا کیا نصیحتیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان نصیحتوں پر اور ان عبرتوں پر، ان پیغامات پر بات کروں گا۔ سب سے پہلی نصیحت اور سب سے پہلی عبرت اور سب سے پہلا پیغام جو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور سورہ یوسف سے ہمیں ملتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ مصیبت کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ مصیبت کے بعد راحت آنا یہ یقینی بات ہے، یہ محقق ہے۔ دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ حسد بہت ہی خوفناک بیماری ہے، حسد بہت ہی بری چیز ہے۔ کبھی بھی انسان کو دوسرے کی ترقی اور دوسرے کی کامیابی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، جلن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حسد بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ حسد کرنے والا خود اپنے حسد اور جلن کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تیسرا پیغام سورہ یوسف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اچھے اخلاق ہمیشہ کام آتے ہیں۔ عمدہ اخلاق انسان کو ہمیشہ کام آتے ہیں اور اچھے اخلاق انسان کو اونچے مقام تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور قافلہ والوں نے کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا، ایک غلام کی حیثیت سے بیچا گیا تھا، لیکن یہی غلام ان کے اخلاق کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام کے عمدہ اخلاق اور بہترین اخلاق کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی اور وہ عزت، وہ مقام، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن پورے مصر کے جو ہے بادشاہ بن گئے، حاکم اور فرما روا بن گئے۔ تو یہ بلند اخلاق کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو یہ مقام ملتا ہے۔ چوتھا پیغام سورہ یوسف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ پاک دامنی، عفت اور پاک دامنی یہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ انسان کو اپنا کیریئر اور اپنا کردار ہمیشہ پاک رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنا کیریئر جو ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ عفت اور پاک دامنی تمام بھلائیوں کا، تمام خیر کا، ہر قسم کے خیر کا جو ہے سرچشمہ ہے، مرکز ہے۔ پانچواں پیغام جو ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے اور سورہ یوسف سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط، یعنی تنہائی میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا اپنی طرف بلاتی ہے اور تنہائی میں بلاتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تنہائی کو ناپسند فرمایا، اور جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی طرف دعوت دی تو یوسف علیہ السلام اس تنہائی کی جگہ سے ہٹ گئے اور وہاں سے دور ہو گئے۔ چھٹا پیغام یہ ملتا ہے کہ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ ایمان وہ پاورفل چیز ہے اور ایمان وہ عظیم دولت ہے، وہ طاقتور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے ہیں، آسان کر دیا کرتے ہیں۔ ساتواں پیغام اور ساتواں میسیج اور ساتویں نصیحت اور عبرت سورہ یوسف سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی گناہ پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے، اس گناہ سے جس گناہ کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی ہے۔ تو ہمیشہ مصیبت کو خرید لو اور مصیبت کو گلے لگا لو، تکلیف کو گلے لگا لو، لیکن معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معصیت پر اور گناہ پر ہمیشہ مصیبت کو جو ہے ترجیح دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے معصیت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ معصیت پر، گناہ پر، برائی پر، مصیبت کو، جیل میں جانے کو اور جیل کی کوٹری میں رہنے کو پسند فرمایا، لیکن معصیت کو گلے نہیں لگایا، معصیت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آٹھواں پیغام یہ ملتا ہے
کہ داعی جو حقیقی داعی ہوتا ہے، سچا داعی ہوتا ہے، وہ جیل میں بھی اپنی دعوت کا کام کرتا رہتا ہے، جیل میں بھی دعوت دیتا رہتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو وہاں بھی اپنے دعوتی سرگرمیوں کو جو ہے جاری رکھا اور وہاں بھی دعوت دیتے رہے۔ نواں پیغام یہ ملتا ہے کہ موضع تہمت سے بچنا چاہیے، یعنی تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسی جگہ جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 10واں پیغام یہ ملتا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے، جو سچائی پر ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی سچائی کی گواہی ضرور مخلوق دیا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ پھر جو ہے اس کی سچائی سامنے آتی ہے، چاہے اس میں تھوڑا بہت وقت لگے اور شروع میں کچھ پریشانی ہو، لیکن جو سچائی پر جم کے رہتا ہے اور حق پر جم کے رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے شہادت دی جاتی ہے، گواہی دی جاتی ہے، اور اس کی سچائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آخری پیغام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اور سورہ یوسف سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے اور گناہ کے اسباب سے اور گناہ کی جگہوں سے، گناہوں کے راستوں سے اپنے طاقت کے بقدر، اپنے وسعت کے بقدر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی طرف دعوت دیا، گناہ کی طرف بلایا، تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، سارے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی طرف بلایا گیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اس جگہ سے بھاگے اور دروازے کی طرف لپک پڑے، دروازے کی طرف چل دیے۔ معلوم تھا ان کو کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دروازے کی طرف بھاگے تھے، یعنی یا اللہ میں جتنا بچ سکتا ہوں، میں جتنی کوشش کر سکتا ہوں، مجھ سے جتنا بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے میں اتنا تو کر سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اتنے بچنے کی کوشش کی، پھر آگے اللہ کے سپرد کر دیا، تو پھر اللہ نے ایسے راستے نکالے اور سارے کے سارے دروازے غیبی نظام سے کھلتے چلے گئے، اور اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے اس گناہ سے بھی بچ گئے اور گناہ کی جگہ سے بھی بچ گئے، اور وہاں سے جو ہے نکل گئے اور وہاں سے دور ہو گئے۔ تو انسان کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے سے جتنا ہو سکے، جہاں تک طاقت ہو وہاں تک بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، پھر اللہ جو ہے وہ بچائے اور اللہ تعالیٰ پھر راستہ نکالتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے قصے سے اور سورہ یوسف سے یہ 10-11 پیغامات ہمیں ملتے ہیں، یہ عبرتیں ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں جو بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان نصیحتوں پر عمل کر کے، ان پیغامات پر عمل کر کے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔